السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو بزرگوں، پچھلے کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے سیرت کے عنوان پر روشنی ڈال رہا ہوں، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے شمار معجزات ہیں ان معجزات کا میں تذکرہ کر رہا تھا۔ اور پچھلے جمعہ سب سے بڑا معجزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور یوں سمجھیے کہ قیامت تک ہمارے پاس موجود رہے گا، وہ قرآن شریف ہے۔ اس پر میں نے روشنی ڈالا تھا، کیونکہ ابھی ایسا ہے کہ خاص طور سے بچوں کو، بچیوں کو، اسی طریقے سے جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور قرآن سے وابستہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جماعت اسلامی کے لوگ بھی اس پر محنت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جن کے پاس قرآن شریف ترجمہ والی کتاب اگر موجود نہ ہو تو انشاءاللہ ان کو دیا جائے گا۔ بریاتو کے لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں، انشاءاللہ اگر آپ بولیں گے جن کے پاس نہیں ہے تو ہدیہ انشاءاللہ ان کو دے دیا جائے گا ترجمہ کے ساتھ۔ جب ہم ترجمہ کے ساتھ قرآن شریف پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ پڑھنے میں ثواب ہے، اس کے علاوہ ڈبل ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں، کیا وعیدیں ہیں، کیا بشارتیں ہیں، کن چیزوں سے ہمیں رکنا ہے، کن چیزوں کو ہمیں کرنا ہے، گویا کہ ہماری زندگی کیسے سنور جائے اگر ہم قرآن کے ترجمہ کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی ہماری کیسے گزرے یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کہا گیا کہ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے، میں نے پچھلے جمعہ جو ہے بیان کیا تھا کہ جب کوئی بچہ قرآن شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی
کی طرف سے جو عذاب آنے والا ہوتا ہے بستی کے اندر یا شہر کے اندر، تو جو معصوم بچے ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں، جو مکاتب کے اندر یا مدارس کے اندر یا مساجد کے اندر جو بچے اور بچیاں قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو عذاب بھیجنے والے ہوتے ہیں وہ عذاب کو ٹال دیتے، نہیں بھیجتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مقدس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے بس مختصر میں، کہ ایک شخص تھا جو یہ وصیت کیا تھا کہ اگر میرا لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا، میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا، اس کی یہ نیت تھی۔ اتفاق سے لڑکا پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ شخص انتقال ہو گیا۔ بھائی موت کا تو کوئی گارنٹی نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بڑے سے بڑے لوگ دنیا میں یہاں آئے، بڑے سے بڑے مالدار دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اچھا انسان تو ایک ادنا سا ہے، معمولی قسم کے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جن کا مرتبہ اللہ اکبر، جو گناہوں سے بالکل پاک صاف، جن کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، وہ بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ کس کی کیسی موت ہوگی یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ہم لوگ اپنے طور پر بول دیتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں نہیں جاتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس کی موت نہیں ہوتی، یا فلاں جگہ وہ نہیں جاتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جان بچ سکتی تھی۔ ہم اپنے اعتبار سے یہ بول دیتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کھانے کی یہ جو چیز ہے، اگر اس کو یہ نہیں کھاتا تو اس کی جان بچ جاتی۔ لیکن ہم تو اپنی چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رہ کر یہ بات سوچتے ہیں۔ موت کا مالک اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کس کو کب موت دیں گے، کس حالت میں دیں گے، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، انسان کو معلوم نہیں ہے۔ انسان اپنے طور پر کوشش کرتا ہے۔ ایک انسان بیمار پڑ گیا، اب اس کے بعد وہ وظیفہ پڑھتا ہے، ان کو کوئی عالم دین، اچھے عالم دین بتائے کہ بھائی یہ وظیفہ پڑھو قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر۔ وہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، وہ نماز کا پابند ہے، دعا بھی مانگ رہا ہے کہ اللہ میری اس بیماری کو ٹھیک کر دیجئے، مجھے شفا کر دیجئے۔ وہ ڈاکٹروں سے بھی ملا لیکن اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اب اس میں آپ کو ہمت نہیں ہارنے کا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیماری میں مبتلا کر دیے، ہمیں اس پریشانی میں مبتلا کر دیے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی کسی مومن بندے کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بھائی دیکھیں تو صحیح، حضرت ایوب علیہ السلام ایک نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سالوں تک بیماریوں میں مبتلا تھے، لیکن جب وہ ٹھیک ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، آزمائش تھی حضرت ایوب علیہ السلام پر۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب تم بیماری میں تمہیں ٹھیک لگتا تھا، یا ابھی تم شفا تمہیں مل گئی، میں نے تمہیں ٹھیک کر دیا، اس میں تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، جس وقت میں بیماری میں مبتلا تھا، جس وقت میرے پورے جسم میں کیڑے موجود تھے، زخم ہو گیا تھا، میں اس وقت سکون کی زندگی میں تھا اور مجھے اس وقت مزہ آتا تھا، اس وجہ سے کہ آپ 2 مرتبہ مجھ سے خیریت پوچھتے تھے، صبح میں بھی اور شام میں بھی، کہ ایوب تمہارا کیا حال ہے؟ لیکن جب آپ نے مجھے شفا دے دی اور اس بیماری سے مجھے نجات عطا فرمائی، تو اب آپ مجھے نہیں پوچھتے کہ ایوب
تمہارا کیا حال ہے؟ تو مجھے بیماری میں مزہ آتا تھا، اس وجہ سے کہ آپ صبح اور شام میرے حال خیریت پوچھتے تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری دیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ اس بیماری میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مصلحت ہوتی ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں گناہ کا کام کیا ہوگا اس لیے یہ بیماری میں مبتلا ہے، یہ بیڈ میں پڑا ہوا ہے۔ نہیں، یہ تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ ان کے دل کے حال کو جان رہا ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے پکڑ ہے یا پھر اللہ کے طرف سے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے گناہ کو معاف کر کے اور اس کے بعد وہ دنیا سے پاک صاف ہو کر وہ انسان چلا جائے گا۔ اپنے اعتبار سے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں یہ فلاں گناہ کا کام کیا، یہ ظالم تھا، یہ ویسا تھا، اس وجہ سے اس کی پکڑ ہوئی۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ آدمی کیا وصیت کیا تھا کہ اگر میرا لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا؟ قرآن حفظ کراؤں گا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ لڑکا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ شخص انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد انتقال ہونے کے بعد کچھ مہینوں کے بعد لڑکا پیدا ہوا۔ لڑکا پیدا ہوا، ان کی اہلیہ محترمہ کیونکہ وصیت کر کے گئے تھے کہ میرا لڑکا پیدا ہوا تو ان کو ضرور حافظ قرآن بنانا ہے۔ اسی وصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اہلیہ محترمہ ان کو مدرسہ میں لے جاتی ہے اور داخلہ کروا دیتی ہے۔ داخلہ کرواتی جیسے ہے اور اس کے بعد وہ چھوٹا سا بچہ، یعنی بالغ ہونے کے بعد، ایسا مت سمجھیے کہ بھائی پیدا ہوئے اور اس کے بعد داخلہ کروا دیے، ایسا نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد جب تھوڑا سمجھدار ہوا لڑکا تو ان کی امی جو ہے مدرسہ میں داخلہ کروا دی۔ داخلہ کروانے کے بعد جیسے ہی وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو شخص تھا ان کا ابو، وہ بڑا گنہگار آدمی تھا، نماز روزہ کا پابند نہیں تھا، صوم و صلات کا، اور گناہوں میں ملوث رہتا تھا۔ لیکن وہ جو وصیت کر کے گیا تھا کہ اس کو ضرور قرآن پڑھانا ہے اور حافظ قرآن بنانا ہے، خدا کی قسم وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس کے گناہ ان کے والد صاحب کا معاف ہو جاتا ہے۔ خواب دیکھنے والے ان کے رشتہ دار خواب میں یہ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا حال گزرا؟ وہ یہ عرض کرتا ہے کہ میں بڑا گنہگار آدمی تھا، فاسق تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن میرے بچے نے جیسے ہی مدرسہ میں ایڈمیشن کروایا، داخلہ کروایا اور انہوں نے شروع کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دیا، میرے گناہوں کو معاف کر دیا، میں سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ سوچے تو صحیح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ایک گنہگار کے گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اگر پورے قرآن شریف کو ہم پڑھیں گے، اپنے سینے میں محفوظ رکھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا، کتنا ثواب ملے گا۔ کہا گیا کہ ایک آدمی ہے مسجد کے اندر آیا، وہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہے، حدیث کے اندر 1000 رکعت نفل نماز پڑھا، لیکن ایک قرآن شریف سیکھنے کے لیے آیا اور صرف ایک آیت وہ مسجد کے اندر آ کر سیکھا۔ وہ ایک آیت قرآن شریف کا سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ الحمدللہ، ایک آیت قرآن شریف کا سیکھنا، آیت جو گول گول سا رہتا ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہوں گے، جس میں رکنے کا ہے، جس میں رکنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ ایک آیت پڑھنا وہ 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ کہا گیا کہ جو شخص قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، اگرچہ وہ انسان تلفظ صحیح نہیں ہے اس کا،
لیکن وہ کوشش کرتا ہے قرآن شریف پڑھنے کا اور اس کے بعد وہ فاسٹ نہیں پڑھ پاتا ہے، تو کہا گیا کہ اس کا پڑھنا ثواب ہے، اور ایسا شخص بھی انشاءاللہ کل قیامت کے میدان میں اس کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا۔ تو قرآن شریف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، میں نے بتایا تھا کہ مالٹا کے جیل میں گئے، انگریزوں نے ان کو جیل کے اندر قید کر دیا تھا، تو جب وہ باہر نکلے ان سے لوگ پوچھے اور وہ خود بتایا کہ دیکھیے ہم مالٹا کے جیل میں رہے لیکن ہم نے 2 سبق سیکھا، اور وہ 2 کی وجہ سے پوری امت مسلمہ پریشان۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا کہ 2 وجہ سے امت مسلمہ پریشان حال ہے۔ ایک تو کیا ہے کہ آپس میں اختلاف، ہم لوگ جو آپس میں لڑتے ہیں، ہم بریلی ہے، وہ دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اس جگہ نماز نہیں ہوگی، یہ تو فضول ہے، ان میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور جو اصل چیز ہے دینی خدمت، نوجوانوں کے بارے میں فکر، ہماری ماں و بہنوں کے بارے میں کیسے دین داخل ہو جاوے، ان کے بارے میں ہم فکر نہیں کرتے۔ لیکن ہاں، آپ کون سے فرقے سے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ان کو سلام نہیں کرنا ہے، ان میں ہم اپنا وقت گزار دے رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جب ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، قرآن تو ایسا نہیں ہے کہ فرقے کے لیے الگ الگ ہے، سنی جماعت کے لیے الگ ہے، دیوبندی کے لیے الگ ہے، اہل حدیث کے لیے الگ ہے، قرآن تو ایک ہی ہے۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم سب امتی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی اور نبی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس مسجد میں کوئی اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اس مسجد میں کوئی اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اختلاف۔ امت کو جوڑنے کی فکر کرنی چاہیے، توڑنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ انسان کا خون بھی ایک ہے، کلر ایک ہے۔ جب بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ کون سے عقیدے کے ہیں، کون سے فرقے کے ہیں، کون سے جاتی کے ہیں، برادری کے ہیں، دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے ہیں۔ خون کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بہت بڑا مالدار آدمی، راجہ مہاراجہ، وہ بھی کہہ رہا کہ نہیں کوئی غریب ہی آدمی کو کیوں نہ لاؤ، لیکن مجھے چاہیے، کیوں؟ کیونکہ بھائی مر جائے گا نا، وہ مر جائے گا۔ تو ان چیزوں میں ہمیں الجھنا نہیں چاہیے، محبت پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، کیا تعلیم ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، کسی کو بھی تکلیف ہو آپ کو ہونی چاہیے۔ یہ مت دیکھیے کہ نہیں یہ ہمارا دوست ہے تب ہمیں تکلیف پہنچے گی، یہ ہمارا بھائی ہے تب ہمیں تکلیف پہنچے گی۔ نہیں، اگر مسلمان ہے، آپ کو لگتا ہے یہ پریشان حال ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، آپ ان کی مدد کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انسان ہے، اگرچہ وہ بیچارہ عبادت میں کمی کر رہا ہے، صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر پا رہا ہے، لیکن ہاں لوگوں کا وہ ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، سخی آدمی ہے، بخیل نہیں ہے، تو شیطان ایسے شخص سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کی سخاوت اسے جنت میں لے جائے گی، اس کی سخاوت اسے جنت میں لے جائے گی۔ اور جو آدمی دینے کی عادی ہو وہ پریشان نہیں رہتا ہے، اگر وہ ایک ہاتھ سے دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ڈبل اس کو نوازتے ہیں، سکون والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔
اگرچہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، جو آدمی مال نہیں خرچ کرتے اس کا احساس نہیں ہوگا، اس کو یہ لگے گا کہ یہ فضول باتیں ہیں، اس پر اعتماد نہیں کرے گا، وہ بھروسہ نہیں کرے گا۔ لیکن جو آدمی دینے کا عادی ہو، جو واقعتاً مستحق ہے، غریب ہے، جب وہ مدد کرنے کا عادی بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی محتاج نہیں بناتے، ان کے کاروبار میں، رزق میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے تو کہا گیا، کیا کہا گیا کہ زکوٰۃ سے آپ کا مال بڑھے گا، سود سے آپ کا مال گھٹے گا۔ زکوٰۃ آپ صحیح طریقے سے ادا کریں گے، آپ کا مال پاک بھی ہوگا اور مال بڑھے گا بھی۔ اگر سود میں ہم لین دین کر رہے ہیں، اس سے مال گھٹے گا بھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن شریف ضرور پڑھیں، قرآن سے وابستہ رکھیں۔ جس نے قرآن شریف کو پڑھا، مضبوطی سے تھامے رکھا، انشاءاللہ وہ راستے سے بھٹکے گا نہیں، بلکہ صراط مستقیم والا راستہ پر چلے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بے شمار تھے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز مبارک تھی وہ انسانوں سے بالکل ممتاز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ چیخنا اور چلانا پسند نہیں تھا۔ ہم اور آپ تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی، جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے تو اعتدال کے ساتھ، درمیانی آواز میں، نہ زیادہ چیخ کر تلاوت کرتے تھے، نہ زیادہ آہستہ۔ اسی وجہ سے کہا گیا قرآن شریف میں ہے، جس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز، سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، کیونکہ گدھے کی عادت کیا ہے؟ چیخنا، چلانا۔ گدھے کی کیا عادت ہے؟ چیخنا اور چلانا۔ تو قرآن شریف میں چیخ چیخ کر قرات نہیں کرنی چاہیے، درمیانی پڑھے، اتنا آہستہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ آواز ہی نہ پہنچے پیچھے تک۔ تو درمیان، اعتدال، میڈیم میں اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرے کہ لگے کہ ہاں یہ چیخ نہیں رہا ہے، کیونکہ سب سے بدترین کیا ہے؟ جو چیخ چیخ کر پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک بھی بالکل ممتاز تھی۔ ہمیں دیکھیے کہ آواز دور تک پہنچانے کے لیے مائک کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ بغیر مائک کے باہر آواز جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک ایسی تھی کہ وہ چیختے نہیں تھے، مائک بھی اس وقت نہیں تھا، لیکن آواز دور دور تک جاتی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیان کر رہے ہیں اور جنگل تک آواز جاتی تھی۔ بکریاں چرانے والے صحابہ کرام بکریاں چرا رہے ہیں، ان کے کانوں تک آواز پہنچتی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اب جو قریب کے تھے وہ بھی بیٹھ گئے، قریب کے جتنے لوگ تھے وہ بیٹھ گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، بہت دور میں، ان کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے اجلسو، بیٹھ جاؤ، فجلس فی مکانی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ جاتے۔ کسی نے کہا کہ بھائی آپ کے لیے یہ آواز نہیں تھی، بلکہ جو قریب میں تھے، مسجد کے قریب میں جو کھڑے تھے ان کو کہا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا محبت تھی اور کیا اتباع رسول، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں پر آ جاوے اور میری مجال ہے کہ میں بیٹھوں نا، یہ ہے اتباع رسول۔ اب آپ سوچئے گا کہ جنگل میں ان کو بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اصل میں اللہ کے نبی سے محبت اور ان کی اتباع کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ بکریاں چرا رہے تھے وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اسی طریقے سے اور ایک دوسری حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیان کر رہے تھے تو کچھ لوگ دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ آج کل بھی ہماری عادت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں، جگہ ہے بیٹھنے کے لیے لیکن پھر بھی دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب آنے جانے والے کو پریشانی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جماعت کھڑی جب ہوتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ کاندھا سے کاندھا ملا لے، صفوں کو درست کر لے، جگہ فاصلہ نہ رکھے، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں کا احتیاط نہیں کرتے، یا پھر سیڑھی کے پاس جماعت کھڑی کر دیتے ہیں، کچھ لوگ نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب آنے جانے والے کو پریشانی ہوتی ہے، تو ہمیں تو ہر مسلمان بھائی کا فکر کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم آئیں تو ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے جو ہے پریشانی ہو۔ ہاں، پیچھے جو بھی آدمی آ جاوے ان کی جگہ پیچھے ہے، صفوں کو چیر کر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حدیث میں منع کیا گیا ہے، چاہے وہ جتنا بھی مالدار ہو، وقت کا بادشاہی کیوں نہ ہو یا پردھان منتری کیوں نہ ہو۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اگر وہ بعد میں آیا ان کو جگہ پیچھے ہی ملیں گی، اور حکم بھی یہ ہے کہ آپ ان کو یہ مت کہیے کہ پہلی صف میں آئیے، نہیں، پہلی صف میں جو آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہی کی جگہ، اس میں اگلا کا یہ نہیں ہے جو بعد میں آئے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو برابری کا درجہ دیتے تھے، امیر غریب نہیں، ایسا نہیں کہ نہیں وہ امیر ہے تو میں ان کو زیادہ توجہ دوں گا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ممبر سے بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے، سب ایک انسان، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ہماری ماں حوا علیہ السلام۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نظر میں بڑا ہو سکتا ہے تو وہ تقویٰ کے بنیاد پر، ورنہ کسی اعتبار سے وہ آگے نہیں ہو سکتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر آپ کا کام آئے گا، یہ آپ کو ایک دم ذہن نشی کر لینا ہے تو صرف تقویٰ کام آئے گا، وہاں مال و دولت، وہاں فخریہ انداز بالکل نہیں چلے گا، چاہے ہم ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک عالم ہے تو عالم کے لیے گناہ معاف ہے، اللہ حفاظت فرمائے تکبر سے۔ تو عالم ہو، حافظ ہو، یا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یا پھر وہ وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اگر تقویٰ ہے ان کے اندر تب وہ کامیاب ہوگا۔ تو صفوں کو چیر کر بھی آگے بڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں دروازے کے پاس، کھڑے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو اب وہاں پہ جب بیٹھنے کا حکم ہوا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو دروازے کے پاس کھڑے تھے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ اور جب بیٹھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی پریشانی ہو رہی تھی، جگہ بالکل نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عبداللہ تم صحیح سے بیٹھ جاؤ، میرے مخاطبین یا حاضرین تھے جو سامنے کھڑے تھے جن کی وجہ سے پریشانی ہو رہی تھی، تم نہیں تھے، تم صحیح سے بیٹھ جاؤ، تم صحیح سے بیٹھ جاؤ۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عمدہ جواب دیا، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا اور ہو سکتا تھا کہ میری موت آ جاتی، میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا اور ہو سکتا تھا کہ میری موت آ جاتی تو میں تو جہنم میں چلا جاتا۔ جب آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اور میں بیٹھوں نہ، چاہے مجھے پریشانی ہی کیوں نہ ہو، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا اور ہو سکتا تھا کہ موت میری آ جاتی، اور آ جاتی تو ہو سکتا تھا کہ میں تو جہنم میں چلا جاتا۔ یہ اتباع رسول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ تو آواز مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں سے بالکل ممتاز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر بیان کر رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، کب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، اس وقت 1,20,000 کا کم و بیش مجمع تھا، لیکن
صحابہ عرض کرتے ہیں کہ 1,20,000 کا کم و بیش مجمع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے تھے لیکن ہم لوگوں کو سننے میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی. الحمدللہ ہمارے کانوں میں بالکل ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہم ابھی مائک سے آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. آپ کیا کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مائک کے نصیحت فرما رہے تھے. 1,20,000 کا کم و بیش مجمع تھا لیکن ہر صحابہ کرام کے کانوں تک آواز پہنچ رہی تھی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ، بے شمار معجزات ہیں. میں تو تذکرہ کر ہی رہا ہوں لیکن یہ آواز مبارک کے بارے میں نے تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت